السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ کرفیو وغیرہ کی وجہ سے مسجدوں میں لوگوں کو آنا منع ہے، اسی لیے اسٹے ہوم اسٹے سیف کے اس تصور کے ساتھ آج آپ حضرات اس بیان کو، یعنی خوف الہی کے اس ٹاپک کو بعد نماز جمعہ سماعت کریں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ابھی یہ بیان تمام مؤمنین کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھار کسی موقع پر کسی محفل میں دو چار آنسو بہا لینا، مگر مچ کے یہ ڈرنا نہیں ہے۔ کبھی کبھار محفلوں میں ذکر الہی کی رقت طاری ہو گئی، کچھ دیر کے لیے رو لیے، گھنٹہ دو گھنٹہ، اس کے بعد پھر وہی چال جو پہلے تھی اب بھی ہے، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت میں ڈرنا وہ ہے کہ جو آگے کو نصیحت کرے، ہمارے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم سے دیکھ کر سبق حاصل کرے کہ ڈرنا کسے کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا میں کوئی انسان کسی سے ڈر جائے، ایک چھوٹا آدمی بڑے آدمی والے سے ڈرے، تو اس کی وقار، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ڈر ہو جائے، خشیت الہی آ جائے، وہ دنیا و آخرت میں ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم دنیا سے ڈریں گے، لوگوں سے ڈریں گے، لوگوں سے خوف کھائیں گے، بیماریوں سے خوف کھائیں گے، تو ہمیں لاپرواہ کہا جا سکتا ہے، ہمیں ڈرنے والا کہا جا سکتا ہے، کمزور کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خوف الہی سے ڈرے، یعنی اللہ کا خوف جس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، وہ کبھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا ہوا نظر نہیں آتا، وہ کبھی لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا جائزہ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ڈرنے کے حوالے سے فرماتے، یا پھر کوئی ایسی آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا تذکرہ ہو جاتا، تو صحابہ کرام ایسی رقت پیدا کر لیتے، ایسا ان کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتا۔ قربان جائیے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، خلیفہ دوم ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عمر وہ ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ جہاں سے عمر چلے جاتے ہیں وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت کا معمول کیا تھا؟ ایک مرتبہ اونٹ پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، کسی نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں یہ تذکرہ تھا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والا ہے اور واقعی دے گا۔ تو اس آیت کریمہ کو مفہوم کو جب سنا تو ایسی رقت طاری ہو گئی،
ایسا خوف الہی پیدا ہو گیا کہ آپ اونٹ سے نیچے اتر گئے اور کئی دنوں تک آپ بے ہوش رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ساتھ یہ خوف، یہ خشیت تمام تابعین، تابعین بالخصوص ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی کتنا خوف نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اس سورت کو تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ تھا، اور پھر وہ سورت پہلی رکعت میں پڑھی جس میں یہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ سورت مبارکہ جب امام صاحب میں پڑھی تو ایسی خوف، ایسی رکت طاری ہو گئی امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر کہ رات بھر روتے رہے، سفید داڑھی پوری بھیگ گئی، آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسے ہی گزر گئی، اور دیکھا جائے تو پوری رات آپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب مؤذن صاحب مسجد کا دروازہ کھول کر مسجد کے اندر آئے اور کہنے لگے کہ اے امام اعظم، اے ابو حنیفہ، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی 1-2 گھنٹہ گزرا ہے۔ یعنی ایسی خوف، ایسی خشیت کہ اس میں وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس میں سمے کا بھی پتہ نہیں چلتا، صرف اپنے اور رب کے درمیان باتیں ہونا، صرف اپنے اور رب کے درمیان رونا، یہ تمام صحابہ کرام اور تابعین، تابعین کے اندر نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ڈر کیا ہے، یہ خوف کیا ہے؟ یہ مثال دیتا ہوں۔ یہ ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سیب کاٹ رہے ہیں، کوئی پھل کاٹ رہے ہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں چاقو ہے اور ایک ہاتھ میں پھل ہے، اور آپ کاٹ رہے ہیں، آپ کے اندر ایک خوف آ گیا کہ کہیں میری انگلی نہ کٹ جائے، یہ خوف ہے۔ اسی طرح سے یہ خوف ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ اگر ہم کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ خوف پیدا ہونا چاہیے کہ یہ میرا قدم شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ میرا قدم اللہ رسول کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، یہ خوف ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کئی رات تک قیام میں گزارتے تھے، آپ کئی راتوں تک قیام میں، قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی تھی، یہ آپ کی اسوہ حسنہ تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، حضور کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں خوف کی وجہ سے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ آج ہمارے پیروں میں بھی دکھ آتا ہے، آج ہمارے پیروں میں بھی سوجن آتی ہے۔ کس وجہ سے آتی ہے؟ فلموں کی تھیٹروں میں بیٹھنے کی وجہ سے، ناپاکی کے اڈوں میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو غور کریں، کیا ہماری زندگی خوف الہی میں گزر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزر رہی ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی جنتی ہے، 4 خلفائے راشدین جنتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، ان کو جب دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، حضور نے جب بشارت دے دی، کون ان کو جنت سے نکالے گا معاذ اللہ رب العالمین؟ تو آپ تھوڑا سوچیں، وہ جنت میں جانے والے صحابہ، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتنا ڈر تھا اللہ کے حوالے سے کہ آپ ہمیشہ منہ میں کنکریاں رکھ کر پھرا کرتے تھے، منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس وجہ سے رکھتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط بات حضور کی نہ نکل جائے۔ آپ تھوڑا غور کریں، وہ صحابی رسول، پہلے خلیفہ، پہلا اسلام قبول کرنے والے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وہ حضور کے ساتھ آج بھی قبر انور میں ساتھ موجود ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ ان کا عالم کیا ہے؟ وہ اپنے منہ میں کنکریاں رکھ کے پھرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ آج ہماری زبانیں بے لگام ہو گئی ہے، آج ہم پیر و مرشد کو بے لگام باتیں کر رہے ہیں، آج ہم اماموں کو بے لگام باتیں کر رہے ہیں، آج ہماری زبان میں معاذ اللہ رب العالمین گانے ہیں،
کل کا مسلمان جب راستے سے نکلتا تھا، گھر سے جب نکلا تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلتا تھا، اس لیے نکلتا تھا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب آیت الکرسی پڑھ کر نکلو تو تمہارے درمیان فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ آج کا مسلمان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو منہ پر گانے ہیں، منہ پر ڈانس ہے، منہ پر لغو لغات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہا جائے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے آج کچھ مختصر آپ کے سامنے باتیں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خوف الہی اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی ذات کو سمجھیں گے، جب رسول کی ذات کو سمجھیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ صحیح عقیدہ رہا تو ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہوگا۔ اگر صحیح عقیدہ نہیں ہے، اللہ کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، تو ہمارے اندر خوف الہی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ خوف الہی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر ہم نے احکامات کو سنا ہی نہیں، ہم نے احکامات کو سمجھا نہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کو سنا نہیں، تو ہمارے اندر ممکن نہیں ہے کہ خوف الہی پیدا ہو سکے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر خوف الہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں۔ کہاں سے ڈرتے ہیں؟ کیسا ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہوتے تو نمازوں کی پابندی ہوتی، اگر ڈرتے ہوتے اللہ اور رسول سے، اگر ڈرتے ہوتے تو چہرے پر داڑیاں ہوتی، اگر ڈرتے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے۔ کہاں کا ڈر؟ کیسا ڈر؟ آج ہمارے دلوں سے ڈر نکل گیا۔ آج ہمارے اندر ڈر ہے، کس کا ڈر ہے؟ کرونا وائرس کا ڈر ہے۔ آج ہمارے اندر دلوں میں ڈر ہے، کس کا ڈر ہے؟ پولیٹیشین کا ڈر ہے۔ تمام ڈر ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جس کا ڈر ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ڈر نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے دنوں میں، ہمارے سوچ و فکر میں اگر ڈر ختم ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے غافلوں کے ساتھ اپنا رشتہ طے کر لیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو باندھ لیا ہے کہ جو ڈرتے نہیں اللہ سے۔ اے لوگوں، اے ایمان والوں، ان لوگوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو کہ جو سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاکرین میں ہیں، جو سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اور خدا رہ ایسی محافلوں سے باز آ جاؤ جس میں لغو لغات ہوتی ہو، جس میں فحش کلامی ہوتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے میں سننے میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل سے معاف عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔